الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مشترک کے بارے میں ہمارا جو سبق چل رہا تھا آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ مشترک کے اندر عموم ہوتا ہے یا نہیں، جسے اگر ہم دوسری زبان میں کہیں تو عموم مشترک جائز ہے یا نہیں۔ عموم مشترک کا مطلب یہ ہے کہ مشترک کے جتنے بھی معنی ہیں ایک ہی وقت میں ایک لفظ کو بول کر ان سب معنی کو مراد لینا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہمارا یہ سبق ہے۔ تو عموم مشترک ہمارے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے۔ دیکھیں ہمارے نزدیک بات واضح سی ہے کہ دیکھیں ہر لفظ کو نا ہر ایک واضح نے علیحدہ علیحدہ طور پر وضع کی ہے۔ ہر ایک واضح نے علیحدہ طور پر اس کو وضع کیا۔ تو جب وضع سب کی علیحدہ علیحدہ ہے تو پھر اس کو ایک ہی لفظ بول کر سب کی مراد کو مراد لینا یہ جائز تو نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے یہ بات جائز ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ ولا عموم لہ، اور اس کے اندر عموم نہیں ہوتا۔ ای للمشترک عندنا، ہمارے نزدیک مشترک کے اندر کوئی عموم نہیں۔ فلا یجوز ارادۃ معنیہ معا، اس کے سارے معنوں کو یا اس کے دو معنوں کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ معن کا معنی اکٹھے ایک ہی وقت میں۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں یجوز ان یراد بہ المعنی، یعنی معن، امام شافعی فرماتے ہیں اس کے دونوں معنوں کو ایک اکٹھے ایک ساتھ مراد لینا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون لفظ آیا ہے، یصلون یہ جو لفظ ہے اس کے متعدد معنی ہے، اس کے متعدد معنی ہے۔ ویسے الصلاۃ سے یصلون بنا ہے، اور الصلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہوتا ہے اور ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کے دو معنی ہیں، اور اگر اس اعتبار سے جس اعتبار سے امام شافعی دلیل بنا رہے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی اس کے متعدد معنی ہیں۔ مثال کے طور پر جب الصلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا اور معنی بن جاتا ہے۔ اگر الصلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو پھر اس کا اور معنی بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور اگر فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار، کہ وہ دعا استغفار کرتے ہیں، دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اب لفظ ایک ہے، معنی دو ہے، اور اس آیت کے اندر یصلون کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ کو استعمال کر کے نسبت کر کے اللہ اور ملائکہ کی طرف ایک ہی وقت کے اندر دو معنوں کو مراد لیا گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں دیکھیں یہاں یصلون لفظ مشترک تھا، ایک جگہ پر بولا گیا، ایک ہی وقت کے اندر دونوں معنوں کو مراد لیا گیا، تو لہٰذا عموم مشترک ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی جائز ہے۔ فرماتے ہیں کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فالصلاۃ من اللہ رحمہ، جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ ومن الملائکۃ استغفار،
اور ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار. وقد اریدا بلفظ واحد، اور ان دونوں معنوں کو مراد لیا گیا ہے ایک ہی لفظ سے. ان دونوں معنوں کو مراد لیا گیا ہے ایک ہی لفظ سے. وہو قولہ، اور وہ قول ہے یصلون. یصلون سے دونوں معنوں کو مراد لیا گیا. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں سیقت الآیت لإیجاب اقتداء المؤمنین باللہ والملائکۃ. اصل مقصد اس آیت کو لانے کا یہ ہے کہ اس آیت کو لایا گیا ہے، چلایا گیا ہے کہ مومنوں کو حکم دیا جائے کہ تم اللہ اور اس کے ملائکہ کی اقتداء کرو. ان مومنین پر اقتداء کو واجب کرنے کے لیے لایا گیا اس آیت کو. فرمایا نحن نقول، ہم کہتے ہیں سیقت الآیت، آیت کو چلایا گیا لإیجاب اقتداء المؤمنین، مومنوں پر اقتداء کو واجب کرنے کے لیے. کس کی اقتداء؟ باللہ والملائکۃ، اللہ اور اس کے فرشتوں کی. ولا یصلح ذالک، اور یہ بات یعنی اقتداء واجب نہیں ہوتی اس وقت تک الا باخذ معنی عام شامل الکل. فرماتے ہیں اقتداء اسی صورت میں واجب ہوگی کہ جب اس سے مراد ایسا معنی ہو، ایسا معنی مراد لیا جائے کہ جو معنی جو ہے عام ہو، تمام کو شامل ہو، جس کی طرف بھی اس کی نسبت کرے اس کے بارے میں وہ بولنا درست ہو. تو اس اعتبار سے اس کا معنی جو لیا جاتا ہے وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا اہتمام کرنا. اللہ بھی شان کا اہتمام کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو. اب یہ معنی ہے جو عام لیا گیا اور سب کو شامل ہے. وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ، اور وہ عام جو معنی ہے وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اہتمام کرنا. فَيَكُونُ الْمَعْنَى ان اللہ و ملائکتہ یعتنون بشانہ، تو معنی یہ بنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اہتمام کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اعتنوا ایضا بشانہ، تو تم بھی کیا کرو، ان کی شان کا اہتمام. وَذَلِكَ الْإِعْتِنَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ، اور یہ اگر اب اس اعتناء کی نسبت اگر اللہ کی طرف کر دیں تو اس کا معنی ہوگا رحمت. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ، اور اگر ملائکہ کی طرف نسبت کر دیں تو اس کا معنی ہوگا استغفار. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ، اور اگر مومنوں کی طرف اس کی نسبت کر دیں تو اس کا معنی ہوگا دعا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب یہ بات ہوگی. وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ النَّزَاعِ، محل نزاع، جھگڑے کی جگہ کا اب یہ آگے بیان کرنے لگے ہیں. اس کے موقع محل، اس کی تحریر ہے کیا؟ انہ هل يجوز ان يراد بلفظ واحد في زمان واحد كل من المعنيين الا يكون مرادا ومناتا للحكم ام لا؟ کیا جائز ہے کہ ایک ہی لفظ سے مراد ہو ایک ہی زمانے میں تمام کے تمام، جتنے بھی اس کے معنی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی اس لفظ مشترک کے معنی ہے. اب بات یہ کہتے ہیں ایک ہی لفظ بول کر ایک ہی زمانے کے اندر کیا ان سب معنوں کو مراد لینا جائز ہے؟ الا ان یکون مرادا و مناتا للحکم، اس طور پر کہ وہ سارے کے سارے مراد بھی ہوں اور حکم کے مناسب بھی ہوں. عملہ یا جائز نہیں ہے. فَإِنَّنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لأن الوادع خصص اللفظ للمانی بحیث لا یراد به غیرہ، فرماتے اس لیے کہ جو واضح ہوتا ہے نا، وضع کرنے والا، جس نے لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے، فرماتے اس لیے کہ جو واضح ہے اس نے خاص کیا لفظ کو ایک معنی کے لیے، اس حیثیت سے کہ جب اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا نا، اس کے ساتھ اس کے غیر کا ارادہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اس کے غیر کو مراد نہیں لے سکتے. فاعتبار وضعه لهذا المعنى، تو پس کہتے ہیں اس وضع کا اعتبار کریں اس معنی کے لیے، اس معنی کے لیے اس کی وضع کا اعتبار کریں تو یوجب ارادته خاصتا، جب اس وضع کا اعتبار کیا ہے تو اب یہ وضع، یہ کہتے ہیں خاص طور پر
اسی کی مراد ہو. یہ وضع اسی کی مراد کو واجب کرتا ہے, اسی کے ارادے کو خاص طور پر واجب کرتا ہے جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا. وَبِإِعْتِبَارِ وَضْعِهِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى, تو فرماتے ہیں اور اس کی اگر دیکھیں دوسرے معنی کے لیے وضع تو یوجب ارادتہ خاصتاً, تو وہ اس دوسرے معنی کا ارادہ کو خاص طور پر واجب کرتے ہیں. فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا, تو لازم یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہو وغیرہ مراد اور غیر مراد بھی ہو. بھائی دیکھیں اگر دو ہی لفظ ہیں, لفظ ایک ہے اور اس کے دو معنی ہیں, تو ایک مرتبہ واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا تو دوسری وقت میں دوسرے کے لیے. اب اگر یہ مراد لیتے ہیں تو وہ مراد نہیں ہوگا, اور اگر وہ مراد لیتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ تو مراد بھی ہو اور وہی غیر مراد بھی ہو جائے تو یہ بات درست نہیں ہے. فرماتے ہیں لازم یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور غیر مراد بھی ہو. فلا یکون ذالک الا بان یراد احد المعنیین معنیین علی انہ نفس الموضوع له والآخر علی انہ یناسبہ. تو فلا یکون, تو یہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان دونوں میں سے ایک کا ارادہ کیا جائے اس طور پر کہ وہ نفس موضوع له ہے. اگر تو یوں کریں گے کہ دونوں کو مراد لینا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یوں کریں کہ ایک کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, یہ حقیقت ہے, تو دوسرے کے لیے کیا ہے؟ مجاز. حالانکہ جو دوسرا وہ بھی حقیقت ہے, دوسرا کیا ہے؟ اور دوسرے کو اگر دیکھیں تو دوسرا مجاز بھی ہے اور پہلا بھی مجاز ہے. پہلا حقیقت بھی ہے دوسرا بھی حقیقت ہے, پہلا مجاز بھی ہے تو دوسرا بھی مجاز ہے. تو اگر ایک کو مراد لیں گے تو اس طور پر لینا پڑے گا کہ یہ موضوع له, تو پھر دوسرے کو مراد تو اس وقت کہیں گے کہ یار یہ غیر موضوع له. تو پھر ایک ہی لفظ کا حقیقت ہونا اور اسی کا مجاز ہونا بھی لازم آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں تو دو معنوں میں سے ایک مراد لیا جائے گا اس طور پر کہ وہ نفس موضوع له ہے کہ اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا, اور دوسرے کو یہ کہیں گے کہ یہ اس کے مناسب ہے. فَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ, تو یہ جمع حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا لازم آئے گا. وَهُوَ بَاطِلٌ, اور یہ کیا ہے؟ باطل. وَعِنْدَهُ, اور ان کے نزدیک يَجُوزُ ذَلِكَ, یہ بات جائز ہے, یہ بات بشرط, لیکن شرط یہ ہے ان کے نزدیک بھی تب دونوں کو مراد لینا جائز ہے جب ان لا یکون بینہما متضادۃ, کہ جب ان دونوں معنوں کے درمیان تضاد نہ ہو. اگر ایسے دو لفظ ہیں کہ ایسے لفظ کے دو معنی ہیں کہ جن دو معنوں کے درمیان تضاد ہے, وہ دونوں کسی جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو ان کے نزدیک بھی اس ایک لفظ کو بول کر دونوں معنوں کو مراد لینا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں ان کے نزدیک یجوز ذالک, یہ بات جائز ہے لیکن بشرط, شرط یہ ہے کہ ان لا یکون, یہ کہ نہ ہو بینہما متضادۃ, ان کے درمیان تضاد نہ ہو. فاذا کان بینہما متضادۃ, اگر ان کے درمیان تضاد ہوگا کالحیض والطہر لا یجوز بالاجماع, تو پھر جیسا کہ حیض اور طہر تو یہ بالاجماع جائز نہیں. وقضا لا تجوز ارادۃ المجموع, اور ایسے ہی مجموعے کا ارادہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. من حیث ہوا مجموع بالاتفاق, اس حیثیت سے کہ یہ مجموعہ ہے تو یہ بھی بالاتفاق اس کا بھی ارادہ کرنا جائز نہیں ہے کہ ایک لفظ بولا جو اور سارے جتنے بھی لفظ آئین کے جتنے بھی معنی ہیں اور یہ کہا جائے کہ بھئی سارے مراد ہیں, تو یہ بھی بات جائز نہیں ہے. وتحقیق کل ذالک فی التلوی, ان تمام کی تحقیق تلوی کے اندر ہے. ثم ذکر المصنف بعدہ المول, یہ ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا. یہ سبق جو ہے وہ مشترک کی بحث مکمل ہو گئی ہے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی